بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلۃ مہمہ، ایک ضروری مسئلہ۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ الاسم المختوم بألف التانیث الممدودہ او الف التانیث المقصورہ یمنع من الصرف۔ وہ اسم کہ جس کو ختم کیا گیا ہو الف تانیث ممدودہ کے ساتھ، آخر میں الف آیا ہو، الف ممدودہ، لیکن یہ الف ممدودہ جو ہے یہ تانیث والا الف ہو، مؤنث والا، یا الف تانیث مقصورہ آیا ہو آخر میں، تو اس وقت یہ ممنوع من الصرف ہوگا، یمنع من الصرف، ممنوع من الصرف ہوگا۔ یظن بعض الدارسین، بعض پڑھنے والے یہ سمجھتے ہیں ان کل اسم مختوم بالف ممدودۃ او الف مقصورۃ داخل تحت القاعدۃ السابقہ۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر اسم کی جس کے آخر میں الف ممدودہ ہو یا الف مقصورہ ہو، وہ سب یہ گزشتہ جو قاعدہ ہے اس کے ماتحت آئیں گے۔ فنجدهم یمنعون من الصرف نحو انباء، اسماء، انحاء، ابتغاء، فتن وعصن۔ وہ ان سارے کلمات کو ممنوع من الصرف سمجھتے ہیں۔ وہی لیست ممنوع من الصرف، حالانکہ یہ ممنوع من الصرف نہیں ہے۔ والسبب الذي اوقعهم في هذا الخطأ، وہ سبب جس نے ان کو اس غلطی میں ڈالا، هو انهم لا يفرقون بين انواع حمزۃ الممدود ولا انواع الف المقصور۔ وہ یہ ہے کہ یہ فرق نہیں کرتے حمزہ ممدودہ کے انواع میں، اس کے اقسام میں، ولا انواع الف المقصور، اور نہ الف مقصور کے انواع اور اقسام میں۔ فاردت ان اشرح انواع حمزۃ الممدود و انواع الف المقصور۔ میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں پہلے تشریح کر لو حمزہ ممدود کے انواع کی اور الف المقصور کے انواع کی، لیکون الدارس علی بینۃ من هذا الامر، تاکہ دارس جو ہے پڑھنے والا وہ اس کا اچھی طرح سے اس کے اوپر واضح ہو یہ مسئلہ۔ فیفرق بین ما یکون سببا فی المنع من الصرف وما لا یکون سببا فی المنع من الصرف، تاکہ وہ پھر فرق کر سکے اس الف ممدودہ میں یا الف مقصورہ میں کہ جو سبب ہے منع صرف میں، اور اس میں کہ جو سبب نہیں ہے منع من الصرف میں۔ وَكُلُّ هَذَا قبل ان نشرع فی درس الممنوع من الصرف۔ یہ سب کچھ تب ہے کہ جب اس سے قبل ہے کہ ہم شروع کریں ممنوع من الصرف کے درس میں۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ یہ ہے اسم الممدود۔ اسم ممدود هو كل اسم معرب آخره حمزۃ قبلها الف زائدہ، یہ ہر وہ اسم معرب ہے کہ آخر میں حمزہ ہو، اس حمزے سے ما قبل الف زائدہ ہو، جیسے انشاء، سماء، بناء، حمراء۔ حمزۃ الممدود ثلاثۃ انواع، یہ جو ممدود حمزہ ہے یہ تین قسم کا ہے: اصلیۃ، منقلبۃ عن اصل، زائدۃ للتانیث۔ تین طرح سے حمزہ اصلیہ، حمزہ منقلبہ عن اصل، اور حمزہ زائدہ للتانیث۔ النوع الاول حمزۃ اصلیہ، پہلی قسم حمزہ اصلیہ، اے حمزۃ من اصل الکلمہ، یعنی وہ حمزہ کی جو اصل کلمے میں سے ہو، لیست زائدۃ ولا منقلبۃ عن اصل، کہ وہ زائد بھی نہ ہو، اصل سے بھی نہ آیا ہو، جیسے انشاء، ابتداء، استہزاء، انباء، اجزاء، اضواء، اعباء۔ انشاء حمزتہ اصلیہ، انشاء کا حمزہ جو ہے یہ اصلی حمزہ ہے، لأنہ من نشأ، اس لیے کہ یہ حرف جو آیا ہے اصل میں نشأ سے آیا ہے۔ فاصول الکلمہ، کلمے کی جو اصل حروف ہے وہ نون، شین اور حمزہ ہے۔ ابتداء حمزتہ اصلیہ، اس کا حمزہ بھی اصلی ہے، لأنہ من بدأ، اس لیے کہ بدأ سے آیا ہے۔ فاصول الکلمہ الباء والدال والحمزہ، اصل جو کلمے کے حروف ہیں وہ با اور دال اور حمزہ ہے۔ استہزاء، اس کا حمزہ بھی اصلیہ ہے، لأنہ من ہزأ، فاصول الکلمہ الہاء والزاء والحمزہ۔ انباء حمزتہ اصلیہ، لأن مفردہ نبأ، فاصول الکلمہ النون والباء والحمزہ۔ اجزاء حمزتہ اصلیہ، لأن مفردہ جزء، اس لیے کہ اس کا مفرد جزء ہے، فاصول الکلمہ الجیم والزاء والحمزہ۔
أضواء همزته أصلية لأن مفرده ضوء فأصول الكلمة الضاد والواو والهمزة. أعباء همزته أصلية لأن مفرده عبء فأصول الكلمة العين والباء والهمزة. تنبيه: هذا النوع من الهمزة لا يكون سببا في منع الاسم من الصرف. اس قسم کا جو حمزہ ہے وہ سبب نہیں ہوتا اسم کے منع صرف میں، اسم کو تصریف سے منع نہیں کرتا، یعنی اس پر سب آ سکتا ہے، اس پر تنوین بھی آ سکتا ہے، اس پر کسرہ بھی آ سکتا ہے۔ النوع الثانی، دوسری قسم جو ہے حمزہ منقلبہ عن اصل ہے، کہ ہو تو نہیں لیکن اصل سے آیا ہو۔ اصلها واو او یاء، اصل اس کا واو یا یا ہو، ثم قلبت حمزتاً، پھر حمزہ بن گیا ہو لعلت صرفیت، کسی صرفی قانون کی وجہ سے۔ ونعرف اصلها من التصاریف المختلف للکلمہ، اور اس کا جو اصل ہے اس کو ہم کلمے کے مختلف تصریفات، اس کے مختلف یعنی مختلف قسم کی صیغوں سے ہمیں پتہ چلے گا، جیسے ماضی ہے، مضارع ہے، مصدر ہے، مفرد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے۔ جیسے سماع، دعاء، انحاء، اسماء، بناء، شفاء، جزاء، ابتغاء۔ سماع، اس کا جو حمزہ ہے منقلبۃ عن واو لأنہ من سمع یسمع، فاصول الکلمہ السین والمیم والواو، اصل سے یہ آ گیا ہے اس میں حمزہ۔ دعاء، اس کا جو حمزہ ہے منقلبہ ہے واو سے لأنہ من دعا یدعو، فاصول الکلمہ الدال والعین والواو۔ انحاء، حمزته منقلبة عن واو لأنه جمع نحو، فأصول الكلمة النون والحاء والواو۔ اسماء، حمزته منقلبة عن واو لأنه من سمع يسمع، فأصول الكلمة السين والميم والواو۔ بناء، حمزته منقلبة عن ياء لأنه من بنى يبني، فأصول الكلمة الباء والنون والياء۔ شفاء، حمزته منقلبة عن ياء لأنه من شفع يشفي، فأصول الكلمة الشين والفاء والياء۔ جزاء، حمزته منقلبة عن ياء لأنه من جزا يجزي، فأصول الكلمة الجيم والزاي والياء۔ ابتغاء، حمزته منقلبة عن ياء لأنه من بغى يبغي، فأصول الكلمة الباء والغين والياء۔ تنبيه: هذا النوع من الحمزة لا يكون سببا في المنع الاسم من الصرف، اس قسم کا حمزہ بھی سبب نہیں بنتا اسم کے منصرف بننے میں، اسم کے غیر منصرف منع صرف بننے میں، کہ اس کو ممنوع من الصرف بنا لے۔ النوع الثالث، تیسری قسم جو ہے وہ حمزہ زائدہ للتانیث ہے، وہ حمزہ ہے کہ جو زائد ہو، نہ اصل کلمہ ہو اور نہ منقلب عن الاصل ہو، اور تانیث کے لیے آیا ہو۔ علامتها ان تقع بعد ثلاثة احرف اصلیۃ فاکثر، اس کی علامت یہ ہے کہ یہ 3 حروف اصلیہ کے بعد یا 3 سے زیادہ اس کے بعد یہ آئے گا، جیسے حسناء، حمراء، علماء، اصدقاء، فقہاء، سراء، ضراء۔ فالحمزۃ فی الاسماء السابقہ زائدہ للتانیث، ان سب میں یہ اسماء ہے گزشتہ، ان میں سب میں حمزہ زائد ہے تانیث کے لیے، لأنها وقعت بعد 3 احرف اصلیہ، اس لیے کہ 3 حروف اصلیہ کے بعد واقع ہوئی ہے۔ وتفصیل ذلك على النحو التالی، اس کی تفصیل یہ ہے۔ حسناء، حمزته زائدہ للتانیث لأنه من حسن، فأصوله الحاء والسين والنون۔ حمراء، حمزته زائدہ للتانیث لأنه من حمر، فأصوله الحاء والميم والراء۔ علماء، یہ جو چند حروف ہے علماء، چند کلمات ہے علماء، اصدقاء، فقہاء، شرکاء، کرماء، بخلاء، اولیاء، یہ اس طرح کے اور بھی ہیں، یہ الفاظ مذکر ہے معنی میں لیکن مؤنث ہے لفظ میں، اس لیے کہ علامت تانیث ان میں موجود ہے، اور وہ علامت تانیث کیا ہے؟ الف تانیث ممدودہ ہے۔ تو یہ حمزہ کی مشابہ ہے، حمزتن یہ بھی اسی کے مشابہ ہے۔ فہو علم علی مذکر، وہ بھی مذکر کا نام ہے، ولکنہ مؤنث فی اللفظ لوجود علامت تانیث بھی، وہی التاء المربوطہ، کہ اس میں مؤنث ہے لفظ میں، اس لیے کہ اس میں علامت تانیث موجود ہے اور وہ تا مربوطہ ہے۔
تو علماء اور اس طرح کے دوسرے جو حروف ہے یہ اگرچہ مذکر کے لیے استعمال ہوئے ہیں لیکن معنی میں یہ مؤنث ہے، اگرچہ اس کا معنی مذکر کا ہے لیکن لفظ میں یہ مؤنث ہے۔ حمزة زائدة للتانيث لأنه من علم فوصول والعين واللام والميم. أصدقاء حمزته زائدة للتانيث لأنه من صدق فوصول الصاد والدال والقاف. فقهاء حمزته زائدة للتانيث لأنه من فقه فوصول الفاء فوصول الفاء والقاف والهاء. یہ اصلی کلمات ہے۔ سراء حمزته زائدة للتانيث لأنه من سر فأصول السين والراء والراء. ضراء حمزته زائدة للتانيث لأنه من ضر فأصول الضاد والراء والراء. تنبيه: هذا النوع من الحمزة هو الذي يكون سببا في منع الاسم من الصرف۔ ٹھیک ہے، اس قسم کا جو ہے وہ سبب بنتا ہے، اس حمزہ یہ حمزہ جو ہے سبب بنتا ہے اسم کے منع صرف میں، کہ اس پر پھر تنوین نہ آئے۔ الاسم المقصور دوسرا جو ہے اسم مقصور ہے، اس کی بھی تھوڑی تفصیل ہے، اس وجہ سے اس کو انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ہم پڑھ لیں گے۔